آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرمپ ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اس وقت جو آپ ویژول دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے خون سے، جس کے ہاتھ، پاؤں، سر، جسم کا ہر حصہ رنگین ہے، اس کے لیے کرسی کھینچ کے بٹھا رہے ہیں نتن یاہو، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جس جگہ پر اس شخص نے، جو ان کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، تباہی اور بربادی اور موت کے فرشتے کا کردار ادا کیا ہے، اس جگہ سے جن پر یہ عذاب لاگو کیا گیا ہے ان کو نکلنا ہے۔ یعنی جس نے یہ کیا ہے وہ ساتھ بیٹھا، وہ مسکرا رہا ہے، اس کے لیے کرسی کھینچ رہا ہے، اور جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کو اپنی سرزمین سے نکل جانا ہے۔ دیکھتے ہیں ٹرمپ نے کیا کہا۔ It would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, better than if I were there. And nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build really good quality housing, like a beautiful town, like someplace where they can live and not die. Because Gaza is a guarantee that they're going to end up dying. The same thing's going to happen again. It's happened over and over again, and it's going to happen again as sure as you're standing there, Peter. So I hope that we could do something where they wouldn't want to go back. Who would want to go back? They've experienced nothing but death and destruction. پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیل، اگر آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو اس پین کے نقطے کی طرح ہے جو ایک ٹیبل کے اوپر انہوں نے لگایا، تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو زیادہ جگہ چاہیے۔ It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, that's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہٹلر کی ایک پالیسی تھی جس کا نام تھا لیبنسروم، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لیونگ سپیس زیادہ چاہیے۔ آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ ہٹلر کی کتاب سے مستعار لیتا ہے اور نتن یاہو کے سامنے یہ رکھتا ہے کانسیپٹ لیبنسروم کا کہ آپ کو میں لیونگ سپیس لے کے دے رہا ہوں۔ اب آ جائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات چیت ویسے نہیں کی، اس کی زبان نہیں پھسلی۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کا کچھ دماغ تھوڑا سا پھسلا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان نہیں پھسلی۔ ایک پالیسی کو اننسیٹ کیا ہے اس نے نتن یاہو کو ساتھ بٹھا کے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ امپلیمنٹیشن کیا ہوگی کہ چونکہ ہم نے آپ کے گھر تباہ کر دیے ہیں، آپ کے بندے مار دیے ہیں، تو اب آپ جو باقی بچ گئے ہیں ان کو اس تباہ حال جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو ہم جارڈن میں کچھ جگہ بنا دیں گے، آپ کو ہم کوئی اچھی جگہوں پر کوئی گھر بنا دیں گے، ہم آپ کو ایجپٹ میں ڈال دیں گے، لیکن یہ جگہ چونکہ یہاں پر آپ آئے تو آپ کو دوبارہ مارا جائے گا، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر نسل کشی کا اگر کوئی نیا نام آپ کو چاہیے تو وہ اس کی اس پالیسی کے اندر آیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیا، یہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ پاکستان کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان سے باہر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی چاہت میں مبتلا لوگ ہیں، تو میں تو یہ سوچنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی روٹیاں کھا رہے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکل ہوگی اس بات کے اوپر تنقید کرنا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بھاشن دیتے ہیں سب کو، جی کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے فریڈم آف سپیچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو وہ درخواستیں بھیجتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر حالات کو درست کریں، اب جب اس نے فلسطینیوں کی نسل کشی کا باقاعدہ پلان دے دیا ہے، تو اس کے اوپر میں دیکھوں گا کتنی زبانیں کھلتی ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو جب ہم یہ بتاتے تھے کہ صرف اس وجہ سے کوئی شخص پاپولر ہے یا الیکشن جیت سکتا ہے، اس شخص کی حماقت، بے وقوفی اور دماغ کا چل جانا زائل نہیں ہو جاتا۔ نیم پاگل لوگ بھی
انتخابات جیت سکتے ہیں اور پاپولر ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بڑے بڑے فراڈ ہیں جو لوکل لیول کے اوپر لوگوں میں بڑے پاپولر ہیں. پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو 2 نمبری ہے وہ سر چڑھ کر بولتی ہے. تو 2 نمبر ہو کے بھی آپ پاپولر ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ پالیسی لیول پر بیٹھتے ہیں تو وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ٹرمپ کر رہا ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ چونکہ ہم پاپولر ہیں تو لہٰذا ہم عقل مند بھی ہیں, اس وجہ سے ہم ملکوں کو چلا سکتے ہیں, ٹرمپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. ایک طرف سے وہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کے جو دیرینہ دوست ہیں کینیڈینز جس طرح کے ہیں ان کے اوپر ٹیرفس اس نے امپوز کر دیے ہیں. تیسری طرف وہ پاناما کینال کے اوپر نیوی بھیجنے کا پلان باقاعدہ بنا رہا ہے. چوتھی طرف امریکیوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے, اور جب ٹیرف والے ٹیکسز لگاتا ہے امریکہ کے اندر آنے والی گڈس پر تو امریکیوں کو دگنی تگنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ان اشیاء کی جو ان کو پہلے سستی ملا کرتی تھی. اور یہ ساتھ بتا رہا ہے کہ میں امریکیوں کو کس طرح مددگار ایک ماحول فراہم کر رہا ہوں. تو ٹرمپ کا پالیسی میں آ جانا دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی کا باعث تو بن رہا ہے, نسل کشی کی بنیاد بھی بن رہا ہے, ظالموں کو انڈورس کرنے کا موقع بھی بنا رہا ہے, لیکن یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے ٹرمپ کو ایک ہیرو بنایا ہوا تھا اور روزانہ اس کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کے گن گاتے ہوتے تھے, ان لوگوں نے کتنی بڑی اور بھیانک غلطی کی ہے. کیونکہ جس شخص کے اوپر وہ ریلائے کر رہے ہیں وہ تو فلسطینیوں کو گھروں سے نکال رہا ہے, وہ تو دنیا بھر کے اندر طوفان پیدا کر رہا ہے, وہ دوسرے ممالک کی سرزمین کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں اگر اس نے یہی پالیسی جاری رکھی اور موڈی اور ٹرمپ کی ملاقات کے اندر اگر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ جو دراصل ہندوستان ہے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں, اور جو ہندوستان کا کشمیر ہے اس کے ساتھ ایک آزاد کشمیر ہے جس کو میں آزاد نہیں مانتا, تو ہم کیوں نہ کریں کہ اس پین کے ساتھ اس آزاد کشمیر کو ہم مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ ہندوستان اپنا کشمیر کہتا ہے اس کے ساتھ ملا دیں. اور پھر کیوں ایسا نہ ہو کہ یہ جو پارٹیشن ہے اس کو بھی میں ختم کرنے کا بندوبست کروں اور موڈی کے ساتھ مل کر کام کروں. ایسا نہیں ہوگا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص ایسے پلان دے سکتا ہے, اگر موڈی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے پاکستان کے بارے میں یا کشمیریوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے. اور وہ تمام لوگ جو عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ تصویریں لگا کر ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارا کتنا بڑا یار ہے, تو ان کو اب دوبارہ سے اون کرنا چاہیے, اپنے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر ٹرمپ کی تصویر لگانی چاہیے, عمران خان کی تصویر اس کے ساتھ لگانی چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ اس بات سے قطع نظر کہ دنیا کے اندر قتل و غارت گری کا یہ باعث بن رہا ہے, تباہی کا باعث بن رہا ہے, چونکہ عمران کا دوست ہے لہٰذا ہمیں پیارا ہے.